لیکن دنیا کے سامنے اپنی نعمتوں کو بیان مت کیجیے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے حفظ، یاد آ گیا سنا دیتا، بہترین چل رہا تھا، اچھا، روزانہ ایک صفحہ سبق سناتا تھا، سب کچھ آتے ساتھ سب کچھ سناتا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب کچھ سنانا بند کر دیا۔ اب بیٹھا ہے، نہ سبق سنا پا رہا ہے، نہ مختہ سنا پا رہا ہے۔ تو بڑی فکر ہوئی ہمیں کہ آخر کیا ہو گیا، اچھا بچہ تھا، سب چلتا تھا، صحیح ہو گیا تھا۔ تو ہم نے ایک دن ان کے والد کو بلایا، ہم نے کہا آخر کیا بات ہے، یہ اچھا بچہ چل رہا تھا اور پھر اچانک یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں سنا پاتا ہے۔ اب بڑی کوشش کر لی ہم لوگوں نے، تو انہوں نے کہا گھر میں ہمیں بھی پتہ نہیں کیا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس بچے کی بہت زیادہ تعریفیں تو نہیں کی؟ تب انہوں نے بتایا کہ ہاں، ہماری اہلیہ نے، کئی رشتہ داروں کو فون آتا ہے تو کہتی ہیں دیکھو میرے بچے نے اسی سال ابھی ناظرہ شروع کیا اور اس کے 2 پارے حفظ بھی ہو گئے، یعنی کچھ مہینوں میں، 1-2 مہینوں میں 2 پارے کا میرا بیٹا حافظ بن گیا۔ اب وہ سب سے فون کر کے بتاتی، ماں کو خوشی ہوتی کہ اتنی جلدی میرا بیٹا ابھی ناظرہ پڑھا اور حافظ ہو گیا 2 پارے کا۔ تو ہم نے کہا بس یہی ہے، اب آپ تہیہ کر لیجئے، کسی سے مت بتائیے کہ میرے بیٹا، اس لیے کہ مان لو کسی کا بچہ اور ابھی حافظ بن رہا ہے اور اس کے کئی سال ہو گئے ابھی تک اس کو یاد نہیں ہوا، تو اس کے دل میں اچھا ان کا بچہ کیسے، اس کو نظر لگ جائے گی، ہو سکتا ہے پھر اس نظر کی وجہ سے وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب کسی سے مت بتائیے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا بیٹا اچھا چل رہا ہے، تو آپ اپنے بچے کو خوب انعامات دیجیے، اس کو اچھے جوڑے بنوا دیجیے، اس کو ٹافی اور چاکلیٹ لا کے دیجیے، اس کو آئس کریم، اس کو گھمانے لے جائیے، اس کے ساتھ جو کر سکتے ہو کیجیے آپ، اپنی خوشی کا اظہار، دوسروں سے مت بتائیے۔ منع کر دیا، الحمدللہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر جیسا تھا ویسے چلنے لگا۔ بہت زیادہ اس زمانے میں شر بہت بڑھ گیا ہے، اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے جو اللہ نے دیا۔ آپ گھر کے اندر خوب اچھے سے اچھے رہیے، باہر مت زیادہ دکھائیے، ورنہ لوگ پھر اس طرح سے پریشان کریں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور باقی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ ایسے ہی اپنی حفاظت کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ حفاظت کے کلمات، قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں، کسی سے معلوم کر کے اس کو سیکھ کر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے بھی بڑی حفاظت ہوتی ہے، بہت حفاظت ہوتی ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح تھی، اب ترجمہ سن لیجئے، باقی اور تشریح پھر کبھی انشاءاللہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ لوگ پیچھے ہو گئے، اتباع کرنے لگے اس علم کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ایک بات اور ہے، تورات میں لکھا ہوا تھا اور آج بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں ان کی جو حکومت اور سلطنت تھی، اور ایسی حکومت یہ جادو اور سحر کے نتیجے میں تھی، اور پھر اس جادو اور سحر کے نتیجے میں ان کو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے شیاطین کی عبادت بھی کرنی پڑی، پوجا بھی کرنی پڑی، وہ انہوں نے شرک کا گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر یہ کام نہیں کرتا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا وَكُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ تمام کے تمام پیغمبر جتنے تھے یہ سب نیک تھے، صالح تھے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور سابقہ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں جو پیغمبر بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں بنی اسرائیل نے، ان کے علماء نے، ان کی کتابوں میں آج بھی جو چیزیں موجود ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو بالکل گرا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زنا کرتے تھے، اور کیسا الزام لگایا کہ اپنی سگی بہن سے زنا کیا، ان کی کتاب میں موجود ہے۔ قرآن پاک نے ان تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب کے سب صالح اور نیک تھے، کوئی گناہ نہیں کیا کسی نے۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ وہ تو بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے پیغمبر، بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ اپنے پیغمبروں کو کچھ بھی کہیں، ہم سے کیا لینا دینا۔
اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی برات کا اظہار فرما کر فرمایا مسلمانوں کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، کسی بھی قوم کے وہ پیغمبر ہوں، وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، وہ ہمارے بھی رسول ہیں، کوئی ان کے اوپر کیچڑ اچھالے گا ہم اس کی صفائی پیش کریں گے کہ نہیں وہ سب نیک صالح تھے۔ تو وہ اپنے پیغمبروں کی برائی کرتے تھے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ نہیں وہ نیک اور صالح تھے، سب کے سب نیک اور صالح تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا آج تک دامن اس سے پاک ہے۔ دنیا کے لوگوں نے ہمیشہ مذہب اسلام پر، مسلمانوں کے پیغمبر پر، مسلمانوں کی آسمانی کتاب پر طرح طرح سے کیچڑ اچھالا۔ آج بھی کچھ لوگوں نے کیسے نعرے لگائے سب نے سنے، لیکن کسی مسلمان نے اس کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے رہنما کے خلاف نعرے نہیں لگائے۔ تم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، قرآن نے کہا کہ دیکھو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتا ہو اپنا، تو تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا، گالیاں مت دینا۔ یہ اسلام ہمارا سکھاتا ہے۔ مذہب اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، یہ سکھاتا ہے سب کو ساتھ میں لے کر چلنا کیسے ہے۔ کسی مذہب کے کسی مقدس شخصیت کو کبھی برا بھلا مسلمانوں نے نہیں کہا۔ دوسروں کے کہنے کے باوجود مسلمانوں نے اپنا احتجاج تو کیا کہ تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایسا کیوں کہا، لیکن اس کے بدلے میں یہ نہیں کیا کہ ان کے کسی مذہبی شخص کو، مذہبی پیشوا کو برا بھلا مسلمانوں نے کہا۔ قرآن نے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، انہی کی قوم کے پیغمبر ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا۔ قرآن نے فرمایا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو کی باتیں سکھاتا تھا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو سکھا کر اور سحر کا اور معجزے کا فرق سکھا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، تو وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جادو، یہاں تک کہ پہلے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا فَلَا تَكْفُرْ، کفر مت اختیار کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو چیز شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف اور لڑائی پیدا کرتی، یعنی ایسے کلمات سیکھتے تھے جس سے لوگوں میں پھوٹ ڈلوا دیں، لڑائی پیدا کروا دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہے اسلامی عقیدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے وہ نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ ایسی چیز ہے جس سے آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت بری چیز انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ لوگ یہ جان لیتے، ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیتے تو اللہ کے نزدیک ان کو بہت بہتر ثواب ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ لوگ جانتے۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور بھی کچھ باتیں رہ گئی، پھر کسی اور درس میں انشاءاللہ ان آیتوں کی تشریح ہو جائے گی۔ خلاصہ بس یہ ہے کہ ہمیں ایک تو جادو ٹونے تعویذ اس کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، بعض لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے جمعہ میں واقعہ سنا، ایک صاحب وہ 10 دن ہو جاتے تھے اپنے گھر میں کسی کا علاج نہیں کراتے، جاتے تھے فلاں سے تعویذ لے آئے، فلاں سے تعویذ لے آئے، نزلہ کھانسی ہو جاتا تو اس کی تعویذ لے کر آتے تھے کہ شاید اسی سے تعویذ سے کام چل جائے، صحیح ہو جائے، دوا نہ لانا۔ ایسا نہیں، دنیا میں انسان دوا علاج بھی کرے، دعا بھی کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ جب آسمانی کتاب چھوڑ دیتا ہے انسان تو بس اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، جادو سیکھنا، سحر کے کام کرنا، یہ سب ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے۔ سیکھنا بھی گناہ ہے، کرنا بھی گناہ ہے۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ جیسے ہماری فقہ کی کتابوں میں بعض کلمات لکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی پڑھے۔ وہ کلمات کیا ہے کہ اگر یہ کلمات کوئی کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔
فقہ کی کتابوں میں ایک باب آتا ہے، ایک چیپٹر آتا ہے ان کلمات کا کہ اگر یہ کلمات کوئی کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ وہ کلمات ہم لوگ کو پڑھائے جاتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ اس لیے نہیں پڑھائے گئے کہ ان کو سیکھ کر وہ اس لیے بتائے گئے کہ ان کلمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو سحر کا کوئی اس لیے سیکھ لے تاکہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یا لوگوں کا واقعی علاج کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی سیکھ لے، اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن اسی میں کوئی لگ جائے اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، ناجائز ہوگا۔ اور اس میں جو شیاطین قبضے میں آتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں آتے جب تک انسان کفر نہ کرے، تو انسان کو کفر کی نوبت تک آتی ہے، کفر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مذہب اسلام میں اس طرح کے تمام علوم کی نفی کی گئی ہے، منع کیا گیا، ایسی چیزیں نہیں سیکھنا چاہیے جس سے انسان کا ایمان جاتا رہے۔ اپنی حفاظت کے لیے کچھ کلمات کو بڑوں سے، جس کا انسان سے تعلق ہو، ان سے جا کر پوچھے اپنی حفاظت کے لیے۔ ایک منزل کتاب ہے، اس میں قرآن پاک کی کچھ دعائیں لکھی ہوئی، آیتیں لکھی ہوئی حفاظت کے لیے۔ اگر وہ حفاظت کی آیتیں روزانہ کوئی انسان پڑھ لے صبح شام، اس سے بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ اور کم پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ بقرہ کی 10 آیتیں، ابتدائی 4 آیتیں، درمیان کی 3 آیتیں، آخری کی 3 آیتیں، اور سورہ حشر کی آخری کی 3 آیتیں، اور آخری کے 4 قل۔ اگر اتنا بھی کوئی صبح اور شام پڑھتا رہے تو بھی انشاءاللہ ان طرح کے تمام شیطانی چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ ہماری جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں اور روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان جسمانی اور روحانی بیماریوں میں بڑا دخل شیطان کا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے کسی اس کی وجہ سے ہو گیا، بلکہ بڑا دخل شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی بڑا دخل، جو لوگ دعا پڑھ کر بیت الخلا نہیں جاتے، ٹوائلٹ نہیں جاتے، وہاں سے بہت سی بیماریاں جسمانی بھی پیدا ہوتی ہیں، روحانی بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اپنے گھروں میں جب ہم کہیں بھی جائیں ٹوائلٹ کے لیے، اپنی قضاء حاجت کے لیے، تو سر ڈھک کر اور دعا کا اہتمام کر کے جائیں۔ اگر وہاں دعا پڑھ کے جائیں گے تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آج کل اب فیشن بن گیا ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ بنانے کا، جگہ کی قلت ہے، مجبوریاں ہیں، اتنی جگہ نہیں رہ گئی کہ دور دور بنائیں۔ تو اگر گھر کے اندر ہے ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہے تو جب بھی استعمال کر کے باہر نکلیں ہمیشہ اس کا اہتمام رکھیں کہ دروازہ کھلا ہوا نہ رہے۔ آپ جب بھی باہر نکلیں بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں، اللہ کے نام میں وہ برکت ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر ٹوائلٹ بند کر دیں، اور اگر اللہ نے جگہ دی ہے تو اس کو کمرے سے دور بنائیں۔ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم کا یہ کلچر اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب نہیں۔ ہاں مجبوری کی بات الگ ہے، جگہوں کی قلت ہے تو مجبوری ہے، ورنہ اگر جہاں مجبوری نہیں، کسی کے پاس اللہ نے انتظام دیا ہے، اس کے پاس بڑی جگہ ہے، اس کو الگ بنانا چاہیے۔ ٹوائلٹ باتھ روم آج کل سنگل بنتے ہیں، اس میں بھی اگر کسی کے پاس جگہ ہو، علیحدہ کر سکتا ہو تو اس کو الگ الگ بنانا چاہیے۔ وہ جگہیں شیاطین کا اڈا ہیں، وہاں سے بہت سی بیماریاں انسان کے اندر روحانی اور جسمانی پیدا ہوتی ہیں، اس لیے وہاں دعا پڑھ کے جانے کو بتایا گیا، وہاں سے نکلے انسان پھر دعا بتائی گئی۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔